دوستو یہ بات تو آپ جانتے ہوں گے کہ کرسچن دنیا میں ان کا سب سے بڑا مذہبی عہدہ پوپ کا ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پوپ کیسے بنا جاتا ہے اور اس کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس سب سے بڑے عہدے تک پہنچنے کے لیے کیا کیا باتیں آپ کو پوری کرنی پڑیں گی؟ کیونکہ پوپ کی بات کو تقریباً 1 ارب سے زائد کرسچن سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے ضروری ہے آپ کا مرد ہونا اور کیتھولک ہونا، کیونکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی عورت پوپ بنی ہو، اور یہ ایسا عمل بھی نہیں کہ اس کے لیے آپ الیکشن لڑیں اور عام لوگوں کے ووٹوں سے پوپ بن جائیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک اندرونی کام ہے جو صرف مرد کرتے ہیں، اور جو مرد یہ کام سر انجام دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں کارڈینلز۔ ویسے تھیوری کے مطابق کارڈینلز کسی بھی آدمی کو پوپ منتخب کر سکتے ہیں، اور ایسا 600 سال قبل ہوا تھا کہ کوئی غیر کارڈینل پوپ بن گیا ہو، لیکن اب کوئی بھی غیر کارڈینل پوپ نہیں بن سکتا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایسا ہوا بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ ایسی روایت ہے جو اب دوبارہ توڑی نہیں جائے گی۔ تو اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ اگر آپ کو پوپ بننا ہے تو سب سے پہلے کارڈینل بننا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو کیتھولک فرقہ کو سمجھنا پڑے گا۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے پادری بننا۔ یہ کوئی ایسا پادری نہیں جو صرف انٹرنیٹ پر چرچ کی ویب سائٹ پر فارم فل کیا اور آپ پادری بن گئے۔ یہاں پر معاملہ کچھ مختلف ہے، کیونکہ کیتھولک میں پادری بننے کے لیے آپ کو کچھ تو کالج کی تعلیم چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کیتھولک فلسفہ اور الوہیت میں بھی آپ کی گرفت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ غیر شادی شدہ ہوں اور تمام عمر غیر شادی شدہ ہی رہیں۔ اگر آپ ان شرائط پر پورا اترتے ہیں تو آپ پادری بن سکتے ہیں۔ اور پادری کا بنیادی کام ہوتا ہے چرچ چلانا، یا وہ کسی بھی بڑے پادری کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو وہ عہدہ حاصل کرنا ہوگا جس نے ابھی آپ کو پادری بنایا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے بشپ بننا۔ یہ بہت ہی محدود گروپ ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں تقریباً 4 لاکھ پادری ہیں، وہیں پر صرف 5,000 بشپ ہیں۔ پادری کو چرچ ملتا ہے اور بشپ کو کیتھیڈرل، جہاں سے وہ مقامی چرچز کی نگرانی کرتا ہے۔ اگر آپ کو بشپ بننا ہے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک آپ کے علاقے کا بشپ اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی 75 سال کا ہو جائے، یا پھر قدرتی طور پر مر جائے اور آپ کے لیے جگہ خالی کر دے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں جناب، کیونکہ ایسا نہیں کہ آپ اپلائی کریں اور منتخب ہو جائیں، کیونکہ آپ سے پہلے بھی کئی ایسے نام اس خفیہ فہرست میں شامل ہیں جو بشپ بن سکتے ہیں، اور یہ فہرست ہر 3 سال بعد اپ ڈیٹ ہوتی ہے، جس میں موجودہ بشپ ان افراد کے نام درج کرتا ہے جن کو وہ اس قابل سمجھتا ہے کہ وہ بشپ بن سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کا نیک ہونا اور کم از کم 35 سال کا ہونا اور 5 سال سے پادری ہونا، پھر ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہونا بھی ضروری ہے۔ فرض کریں آپ میں یہ ساری خوبیاں موجود ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام اس لسٹ میں شامل ہو جائے۔ اس کے بعد بشپ یہ لسٹ پوپ کے نمائندے کو دیتا ہے، جسے اپوسٹولک ننسیو کہتے ہیں، جو آپ کے ملک کے لیے پوپ کا سفیر جانا جاتا ہے۔ وہ فہرست میں سے 3 پادریوں کو چنتا ہے، ان پر گہری تحقیق کرتا ہے، انٹرویو لیتا ہے اور ان میں سے ایک کو چن لیتا ہے جسے وہ بہترین سمجھتا ہے۔ لیکن انتخاب ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ نن سی ای او اپنی رپورٹ ویٹیکن سٹی کو بھیجتا ہے۔ وہاں پر بشپ کی کانگریس جو وہاں پر کام کرتی ہے وہ دنیا بھر میں بشپ کی تقرریاں کرتے ہیں۔ اگر ان کو ان تینوں میں سے کوئی نام پسند نہیں آتا تو وہ نن سی ای او کو کہہ کر دوبارہ سے سارا انتخابی عمل شروع کروا دیتے ہیں، یعنی وہی عمل دوبارہ دہرایا جاتا ہے، یعنی مزید تحقیق، انٹرویوز، اور پھر وہ اپنا فائنل نام بھیجتا ہے کانگریس آف بشپس کو۔ جب کانگریس آف بشپ نن سی ای او کے امیدوار سے خوش ہوتی ہے تو وہ اسے پوپ کو پیش کرتے ہیں، جو اس امیدوار کو مسترد کر سکتا ہے، اور پھر سے سارا عمل شروع۔ اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں کہ بشپ کی خالی جگہ پر کرنے کے عمل میں مہینوں یا کئی سال لگیں۔ فرض کریں کہ آپ کے علاقے کا ایک بشپ ریٹائر ہو گیا ہے یا مر گیا ہے، اور اس وقت آپ اچھے پادریوں کی لسٹ میں ہیں۔ پھر نن سی ای او نے آپ سے انٹرویو کیا اور آپ کا نام کانگریس آف بشپ کو بھیجا، پھر انہوں نے بھی آپ کو منتخب کر لیا اور پوپ کے سامنے آپ کا نام پیش کر دیا، پھر پوپ نے بھی اس کو منظور کر لیا۔ اب آپ بشپ ہیں، لیکن ابھی بھی آپ سب سے اوپر نہیں ہیں۔ اس کے بعد بھی ترقی کا آخری زینہ موجود ہے جسے آپ کو عبور کرنا ہے، کیونکہ ابھی آپ کو کارڈینل بننا ہے۔
سوائے چمکدار اور خوبصورت لباس کے کارڈنل بشپ کے باس نہیں ہوتے، بلکہ یہ خود بھی بشپ ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو کچھ خاص ذمہ داریاں دے دی جاتی ہیں، اور ان میں سے سب سے خاص ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پوپ کا انتخاب کرنا ہے۔ کارڈنل بننے کے لیے ضروری ہے کہ پوپ آپ کا انتخاب کرے۔ فرض کریں کہ پوپ کا آپ کی خواہشات پر دھیان نہیں جاتا اور وہ آپ کو کارڈنل بنا دیتا ہے، تو اب انتظار کے کھیل کا وقت آ چکا ہے۔ یا تو پوپ ریٹائر ہو جائے اور یا مر جائے، لیکن پوپ بہت کم ریٹائر ہوتے ہیں، جس کی شرح صرف 3% ہے، زیادہ تر وہ مرتے ہی ہیں۔ پوپ کی موت کے بعد جن کارڈنلز کی عمر 80 سال سے کم ہوتی ہے ان کو ویٹیکن سٹی لایا جاتا ہے۔ وہ بیرونی دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، ان سے ان کے موبائل فون، ٹیبلٹ اور ایسی تمام چیزیں لے لی جاتی ہیں جن کے ذریعے وہ بیرونی دنیا سے رابطہ کر سکیں۔ اب انتخابات شروع ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے مطابق سابقہ پوپ کی روح ان کی رہنمائی کرتی ہے کہ وہ کیسے انتخابات چاہتا ہے، لیکن عام طور پر یہ دن میں 4 مرتبہ یہ کام کرتے ہیں۔ کارڈنلز سسٹین چیپل جاتے ہیں، جہاں پر وہ ووٹ ڈالتے ہیں، اور پوپ بننے کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر ان کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جلدی نہ کریں۔ ان کا ووٹ دینے کا طریقہ بھی ذرا مختلف ہے۔ وہ ایسا نہیں کرتے کہ اپنا ہاتھ اٹھا کر ووٹ دیں یا پھر جدید مشینوں کا سہارا لیں۔ اس کی بجائے وہ کاغذ پر اپنے پسندیدہ امیدوار کا نام لکھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ قربان گاہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے لاطینی زبان کا کوئی جملہ کہتے ہیں۔ اب ووٹ کا عمل مکمل ہوا۔ ایک بار تمام کارڈنلز نے یہ کر لیا، پھر ووٹوں کی گنتی کی جاتی ہے اور انہیں جلا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے نیوز چینلز اپنے HD کیمرہ سے اس چمنی کو کوریج دیتے ہیں جہاں سے دھواں نکلتا ہے۔ اگر دھواں سیاہ رنگ کا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں، یعنی ابھی پھر سے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ووٹنگ کا یہ عمل انتہائی سست ہوتا ہے، کیونکہ ووٹنگ کے لیے 2 ہفتوں کا وقت دیا جاتا ہے۔ اب ہفتے میں 6 دن میں 4 بار، ہفتے کے 6 دن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک دن یعنی اتوار ان کی عبادت کے لیے بھی مخصوص ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ اس عمل میں 3 سال بھی لگ چکے ہیں۔ اب فرض کریں کہ آپ آخرکار ان تمام کارڈنلز کی حمایت حاصل کر لیں، پھر پوپ بننے کے لیے آپ کو آخری کام کرنا ہوگا نئے نام کا انتخاب کرنا۔ آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ اب تمام کاغذات کو جو ووٹ ڈالنے کے لیے استعمال ہوئے ان کو صاف جلا کر سفید دھواں بنایا جائے گا، جو اس بات کا اعلان ہوگا کہ نئے پوپ کا انتخاب ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے راستہ پوپ بننے کا: صحیح وقت پر پیدا ہونا، کیتھولک ہونا، پھر پادری بننا، پھر صحیح وقت کا انتظار کرنا اور پھر بشپ بننا، پھر 200 کارڈنلز میں سے کارڈنل بننا، پھر پوپ کی موت کے بعد تمام کارڈنلز کو اس بات پر راضی کرنا کہ وہ آپ کو نیا پوپ منتخب کر لیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔